بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر بات ہوگی۔ سفیر اعتراضات کریں گے اور میں ان کا دفاع کروں گا۔ میں کتب اہل سنت سے بتاؤں گا کہ کس طرح صحابہ کرام اور تابعین ان کی وہ تعریفات کرتے ہیں اور ان سے سیدنا معاویہ کی فضائل ثابت ہیں، اور جو یہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں ان کا رد میں انشاءاللہ اصول اہل سنت کے مطابق کروں گا، اور میں امیر المومنین حضرت معاویہ کو ابن عباس سے ثابت کروں گا۔ باقی ابن عباس کا جو قول پیش کریں گے اس کی حقیقت میں بتاؤں گا انشاءاللہ، جو یہ پیش کریں گے وہ ابن ماجہ وغیرہ سے، اس کی حقیقت میں انشاءاللہ واضح کروں گا۔ تو بسم اللہ کریں، بات شروع کریں۔ آپ نے جو اپنی سٹارٹنگ پہ جو بات کی ہے نا، اس بات میں ہی آپ کی شکست چھپی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرے ساتھ ایک طویل گفتگو کے بعد یہ اقرار کیا کہ معاویہ بن سفیان حکماً باغی ہیں، اصولاً بھی باغی ہیں۔ کیا آپ اس چیز سے اب فرار اختیار کر کے آئے ہیں یا اس چیز کے اوپر آپ کا یقین ہے؟ کیونکہ میرے ساتھ آپ نے معاہدہ کر کے بات کی تھی اور 2 مہینے کے بعد آپ آئے ہیں۔ آپ کی وہ گزشتہ عقائد اور گزشتہ وہ باتوں کو میں ضائع سمجھوں کہ اب آپ نے اس سے رجوع کر لیا ہے، یا وہی آپ عقیدہ رکھتے ہیں؟ سفیر صاحب، پہلے تو میری آپ وہ وائس بھیجیں جس میں نے اصولاً اور حکماً باغی کہا ہو۔ اصولاً حکماً، اصولاً حکماً، یہ 2 الفاظ میں نے کہے ہوں۔ بسم اللہ کریں، میری وائس بھیجیں۔ آپ 1 مہینے سے مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں لیکن آپ ثابت ابھی تک کر نہیں پائے، ٹھیک ہے؟ میں نے بظاہر اور صورتاً باقی کہا تھا، بظاہر اور صورتاً۔ آپ نے اس کو اصولاً اور حکماً بنا دیا، تو یہ تو آپ کے وہ غلط طریقہ ہے آپ کا۔ اس طرح نہ کریں، پہلے میری وائس بھیجیں پھر آپ یہ مجھے الزام لگائیں۔ باقی آپ کو جو دلائل پیش کرنے ہیں، اعتراض پیش کریں، آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، اپنا اعتراض پیش کریں۔ بسم اللہ کریں۔ ٹائم کوئی ضائع نہیں ہوگا میرے بھائی۔ آپ نے جس طرح بھی ان کو باغی مانا ہے نا، میں آپ کی وائسز ادھر لگا دیتا ہوں۔ یہ آپ کے اصرار پر ہی میں لگانے لگا ہوں۔ آپ کی میں وائسز لگاتا ہوں، وہ وائسز آپ بھی سنیں اور گروپ کے سب لوگ بھی سنیں، پھر میں آپ کو آپ کی ہر بات کے اوپر جواب دوں گا۔ آپ نے باغی جس طرح بھی مانا ہے نا، ہم اسی طرح ہی تیار ہیں ماننے کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باغی کا لفظ استعمال کیا، حضرت علی نے باغی کا لفظ استعمال کیا، یہ ہم ثابت کریں گے۔ حضرت علی نے تو باقاعدہ نام لے کر کہا نا ابن ابی شیبہ میں، اور محدثین نے، محققین نے اور احناف کے تمام ائمہ نے اسے باغی کہا۔ ملا علی قاری، بدر الدین عینی، امام نصفی، امام اشعری، ماتریدی، صاحب ہدایہ، یہ سب سے یا تو آپ فرار کریں گے آج۔ انہوں نے سب نے باغی بھی کہا، ظالم بھی کہا۔ یہ سب میں آپ کو لگا دوں گا کتابیں بھی، لیکن میں آپ کے منہ سے جو آپ بات نکلی ہے نا، اسے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، آپ نے یہ باغی والی حدیث بھیج دی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنے بھی حوالے بھیجے ہیں کہ حضرت معاویہ مراد ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ذرہ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ میں آپ ثابت کروں گا کہ اس سے حضرت معاویہ اگر مراد بھی ہیں نا، تو بھی باغی والے احکامات ان پہ لاگو نہیں ہوتے، نہ سیدنا علی نے کیے اور نہ ہی فقہا کی تعریف کے مطابق سیدنا معاویہ باغی ہیں۔ میں قائل ہوں کہ سیدنا معاویہ بظاہر باغی تھے، حقیقی باغی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ بظاہر تو باغی تھے کہ انہوں نے خلیفہ وقت کی بات نہ مانی، لیکن حقیقی باغی نہیں تھے کہ جس طرح سیدنا علی خارجیوں سے لڑے اس طرح نہیں، اور نہ ہی حقیقی باغی کی تعریف سیدنا معاویہ میں فٹ ہوتی ہے۔ دوسری بات، جن علماء نے حضرت معاویہ کا باغی کہا ہے وہ بظاہر اور صورتاً باغی ہے، حقیقتاً باغی نہیں ہے۔ تفصیل اب میں چل آگے بیان کروں گا، فی الحال آپ میری اس بات کا جواب دیں، آگے پھر چلتے ہیں۔ اب میں آپ کی 3 وائسز لگاؤں گا۔ یہ وائسز میری کاؤنٹ نہیں کی جائیں گی، یہ آپ کی خواہش پر میں نے آپ کی وائسز ادھر لگانی ہے۔ تو اس میں آپ نے بظاہر بھی باغی کہہ دیا، تو انسان کا حکم ہمیشہ ظاہر پہ لگتا ہے، باطن میں وہ کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، بس ظاہر پہ ہمیشہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میں 2 وائسز آپ کی اور لگانے لگا ہوں، اور یہ میری 2 وائسز، ان کو کاؤنٹ اس لیے نہیں کیا جائے گا، یہ آپ کے مطالبے پر میں لگا رہا ہوں آپ کی وائسز۔ تو یہ سب بھائی بھی سنیں، ایک وائس، 3 وائس ہیں ٹوٹل، اور آپ بھی سنیں علی معاویہ صاحب۔ اس پر آپ نے جس طرح باغی مانا ہے نا، ہم اس طرح بھی
تیار ہیں. ہم نے تو باغی خالی سادہ باغی کہا تھا، آپ نے تو ساتھ 3-4 اور ان کے اوپر قدخنیں بھی لگائی ہیں. دیکھیں سفیر صاحب، آپ نے ایک طرف دعویٰ کیا کہ اصولاً اور قانوناً باغی، اور آپ تقریباً 20-25 دن سے یہی میرے بارے میں گروپوں میں چلاتے آ رہے ہیں، اور لیکن آپ نے وائس بھیجی ہے اس میں کہیں بھی لفظ اصولاً کے نہیں ہیں اور نہ ہی قانوناً باغی کے لفظ ہیں، بظاہر اور صورتاً باغی کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں وضاحت بھی ہے کہ جو باغی کی تعریف ہے وہ فٹ ہوتی نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ پر. اور جب ہماری بات چلی تھی نا تو میں نے وہاں دلائل پیش کیے تھے فقہ حنفی کی کتابوں سے، ان کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو آپ کو جواب دینا چاہیے، کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت معاویہ حقیقتاً باغی ہیں، شرعی باغی ہیں، ان پر احکامات باغی نافذ ہوتے ہیں. آپ کا یہ دعویٰ تھا، آپ اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے، حالانکہ میں نے سیدنا علی کا بتایا طریقہ، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ کو جواب دینا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہ کریں. اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ ظاہر پر فیصلہ ہونے والی بات تب ہوگی جب ایک بات چھپی ہوئی ہو اور ایک بات ظاہر ہو. لیکن باتیں ظاہر ہیں، سیدنا معاویہ کے جو سیرت تھی وہ بھی ظاہر ہے، سیدنا علی کی سیرت تھی وہ بھی ظاہر ہے، سیدنا علی نے جو احکامات نافذ کیے وہ بھی ظاہر ہے. ٹھیک ہے، تو بات تو واضح ہے. یہ بظاہر کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں ظاہر پہ چلنا ہے، تو یہ تب ہو جب ایک بات چھپی ہوئی ہو، لیکن یہاں کچھ نہیں چھپا ہوا. حضرت معاویہ کا موقف بھی سامنے ہے، سیدنا علی کا طریقہ ان کے ساتھ وہ بھی سامنے ہے، یہاں کوئی بات چھپی نہیں ہوئی. تو اس طرح آپ کی بات یہ کہنا کہ ہمیں چلنا ہے ظاہر پر، ٹھیک ہے، یہ بات یہاں نہیں بنتی. دوسری بات یہ کہ آپ کس طرح باغی مانتے ہیں وہ بتائیں، مجھے سوال کا جواب دیں. آپ حقیقتاً باغی مانتے ہیں، شرعی باغی مانتے ہیں، یا میری طرح بظاہر باغی مانتے ہیں اور باغی کی اصطلاحی تعریف اس پہ فٹ نہیں ہوتی، اس طرح مانتے ہیں آپ؟ باغی کی اگر اصطلاحی تعریف فٹ ہوتی ہے تو بتائیں کس طرح فٹ ہوتی ہے، بسم اللہ کرے جواب دیں. السلام علیکم. دیکھیں جی، ایک تو آپ نے دوبارہ ٹیکس نہیں کرنی مجھے، اور قانون کی خلاف ورزی نہ کریں. میرا وقت ضائع ہوتا ہے، میں آپ کو سمجھانے میں اپنا ٹائم نکالوں. 1 منٹ کی وائس ہے، اس میں آپ کو میں سمجھانا بھی شروع کر دوں. پتہ ہے آپ کو، آپ نے ٹیکس نہیں کرنی، پہلی بات. دوسری بات، آپ نے ظاہری طور پر بھی باغی کہا تو حکم ہمیشہ ظاہر پر ہی لگتا ہے. اب میں وائس کر رہا ہوں، آپ کی دوسری وائس بھی آ گئی ہے، تو میں نہیں وائس کروں گا اب. سفیر صاحب، میں نے سوالات کیے ہیں آپ سے، آپ نے ان کا جواب نہیں دیا. پہلا سوال یہ تھا کہ آپ حضرت معاویہ کو میری طرح بظاہر اور صورتاً باغی مانتے ہیں یا حقیقتاً اور شرعاً باغی مانتے ہیں اور باغی والے احکامات مانتے ہیں ان پر؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اپنا نظریہ واضح کریں اور دلیل دیں اس پر. ٹھیک ہے، میں ثابت کروں گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ ان پر حقیقی باغی والا تھا ہی نہیں، اور نہ ہی ان پر باغی والے احکامات نافذ ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ باغی کی شرعی کی تعریف میں فٹ ہوتی ہے ان پر. میرا یہ انشاءاللہ، لیکن آپ پہلے اپنا نظریہ واضح کریں. ٹھیک ہے، کہ باغی آپ کس طرح مانتے ہیں، شرعی اور حقیقی باغی مانتے ہیں یا میری طرح بظاہر باغی مانتے ہیں؟ بظاہر صورتاً باغی یعنی وہ شرعی باغی نہیں، اور نام پہ احکامات بغاض فٹ ہوتے ہیں. تو آپ کا نظریہ کیا ہے، یہ واضح کریں. السلام علیکم. دیکھیں، آپ نا اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ نے مجھ سے کہا کہ میری وہ باغی والی وائس لگاؤ، میں نے آپ کی وہ وائس ادھر لگا دی، اور اس کے اوپر میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو ایک وائس بھی کر دی کہ یہ میں وائس آپ نے کی، میں نے لگا دی، اس کو میری وائس کاؤنٹ نہ کیجیے گا، یہ آپ کے مطالبے پر میں نے کی. آپ نے پھر 3 وائسیں کر دی. یہ آپ اصول کی خلاف ورزی کر گئے یا نہیں کر گئے؟ اب اس اصول کی خلاف ورزی کے اوپر تو آپ کو ویسے ہی شکست ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی میں تو بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ان حرکتوں سے آپ کو مناظرے سے ہرانے کا، شکست کرنے کا اعلان نہیں کرتا. لیکن آپ اصول کی خلاف ورزی سٹارٹنگ پہ ہی کر گئے. پہلے آپ نے ٹیکسٹ میسیج کیا، مزاحدہ شروع ہو گیا تھا، پھر آپ نے 3 وائسز کی ہیں. اب آپ میری یہ والی وائس کو بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اوپر والی وائس بھی میں نے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ آپ کے مطالبے پر لگائی، اس کے درمیان آپ نے 3 وائسیں کر دی. یہ کہاں تک جائے گا فیصلہ ایک وائس والا؟ آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میرے پاس تو آپ کی 3 وائسز الگ الگ پڑی ہوئی ہیں. آپ نے مطالبہ کیا، میں نے وہ تینوں وائسز ادھر آپ کی لگا دی پرانی. نیچے میں نے ایک وائس ٹیگ کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو کاؤنٹ نہ کرنا، کیونکہ یہ آپ کے مطالبے پر لگائی گئی ہے. کم سے کم آپ کے پاس کچھ عقل تو ہونی چاہیے نا. یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ خود کہتے ہیں میں نے 10 سال فارمیسی اسٹڈی کی ہے. یہ آپ نے اسٹڈی کیا ہے؟ آپ مجھ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں اور میں آپ کے مطالبے پر ایک چیز لگاتا ہوں، اس کو آپ 2 وائسز کہیں گے؟
آپ نے مطالبہ کیا، میں نے لگا دی اس کو، پھر میں نے ایکسپلین بھی کیا کہ اس کو کاؤنٹ نہ کرنا۔ اب ہم کم سے کم اتنا تو ہمارا وقت ضائع نہ کرو کہ آپ کو ایک بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ۔ یہ چھوٹے بچے کو بھی اگر سمجھایا جائے اسے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور آپ وقت ضائع کرنے کے لیے ہمیں پکچر اور فوٹو بھیج رہے ہیں کہ دیکھو جی 2 وائس آئی ہیں۔ آپ نے مانگی تو ہم نے لگائی ہیں نا۔ دیکھیں جناب، آپ کی 2 وائسز آئی، میں تو جو آپ نے کاپی کر کے بھیجی ہے ان کو میں نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا۔ آپ کی 2 وائسز آئی ہیں، اس کو میں نے 2 کاؤنٹ کیا ہے۔ بہرحال چھوڑیں، تو آگے چلیں۔ اب ایک وائس بھیجیں گے، ایک آپ اور ایک میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ میرے سوال کا جواب دیں، برائے مہربانی آپ ان باتوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ آپ میرے سوالوں کا جواب دیں کہ باغی کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شرعاً باغی ہیں یا صرف صورتاً باغی ہیں؟ باغی کی جو تعریف ہے جو فقہا نے کی ہے وہ ان پر آپ فٹ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اس کا سوال کا جواب دیں مجھے آپ۔ ٹھیک ہو گیا میرے بھائی، دیکھیں ایک وائس چلے گی، جس طرح بھی وائس چلے، جب تک بھی چلے۔ اگر میں آپ سے کوئی اپنا پروف مانگتا ہوں، میری آپ وہ کاپی کر کے ادھر پیسٹ کرتے ہیں، تو میں اس کو گن لوں گا کہ یہ 3 کاپی آپ نے پیسٹ کی ہیں، تو اب میں 3 وائسیں کروں گا۔ بھائی وہ تو میری ڈیمانڈ پہ ہوگا نا۔ کم سے کم چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو آپ نہ ایسی غلطیاں کریں۔ دوسری بات، اب میرا وقت نہ آپ ضائع کرنا۔ جب کوئی ڈیمانڈ کی جائے گی نا وائس، تو وہ نہیں کاؤنٹ ہوگی۔ آپ نے معاویہ بن سفیان کو ظاہری طور پر باغی مانا کہ وہ ظاہری طور پر تو باغی ہیں، تو ہم نے ظاہر پر ہی فیصلہ کرنا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے نا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری، باطنی، اصولی، شریعتی، مولوی کی اصلاح کیا ہے، محققی کی اصلاح، حنفیوں کے نزدیک کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو باغی گروہ پورے کا پورا معاویہ بن سفیان کا ہے۔ دیکھیں سفیر صاحب، آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بظاہر کی بات جو ہے وہ آپ جو کر رہے ہیں نا کہ ہمیں فتویٰ ظاہر پہ دینا ہے، فیصلہ ظاہر پہ دینا ہے، تو یہ تب ہوگی جب ایک بات چھپی بھی ہو اور ایک بات ظاہر ہو۔ لیکن یہاں ہر چیز ظاہر ہے، حضرت معاویہ کا مطالبہ بھی ظاہر ہے، سیدنا علی کا ان کے ساتھ عمل وہ بھی ظاہر ہے، ہر چیز ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ شرعی باغی کی جہاں تک بات ہے، جہاں احکامات ہیں، کیا وہ حضرت معاویہ پہ نافذ ہوئے نہیں ہوئے؟ اتنا بتانا مجھے آپ اگر مانتے ہیں شرعی باغی کے احکامات اور شرعی باغی کی تعریف، تو آپ بتائیں۔ بات ایک ہے بظاہر جو ہے وہ مومن ہو، اندر سے منافق ہو، ٹھیک ہے، جس طرح منافقین تھے۔ تو اس طرح کی یہاں بھی بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بظاہر تو باغی لگ رہے ہیں، حقیقتاً اصل میں باغی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے؟ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ اب اپنا موقع بتائیں کیا ہے۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، اب آپ نے باغی سے شروع کرنا ہے، باغی سے شروع کر لیں۔ ہم تو آپ کو جو ہے نا جہاں سے بھی شروع کریں حاضر ہیں۔ معاویہ بن سفیان نے بغاوت کی، آپ نے کہا کہ ظاہری طور پر وہ باغی ہی تھے، انہوں نے بغاوت کی۔ میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دکھا چکا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے باغیوں سے کیا کیا؟ جنگ کی۔ باغیوں سے حکم قرآن دیتا ہے کہ جب باغی بغاوت کریں تو ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان سے جنگ کی، ان سے لڑے۔ جب وہ اپنی جنگ سے باز آئے تو پھر ان سے صلح کا بھی حکم دیتا ہے قرآن۔ حضرت علی علیہ السلام نے، آپ نے کہا کہ جی ان کے اوپر کیا احکامات نہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قتال کیا، یعنی کہ قتل کرنے کے لیے نکلے اور بہت سارے قتل کیے، یہاں تک کہ 70,000 سے کم و بیش لگ بھگ کم زیادہ لوگ قتل کیے۔ تو یہ باغیوں والے احکامات حضرت علی نے نافذ کیے، تو قتال کیا نا۔ سفیر صاحب، ہماری جو پہلی بات چلی تھی میں اس میں واضح کہہ چکا تھا کہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ سیدنا علی نے اہل شام حضرت معاویہ سے صلح بھی کی، تو یہ باغی کے لیے صلح نہیں ہوتی۔ باغی سے تب تک لڑتے ہیں جب تک وہ آپ کی بات، خلیفہ برحق کی بات مان نہ لے۔ جس طرح خارجیوں سے سیدنا علی نے جنگ کی، اور تب تک جنگ کی جب تک انہوں نے بات نہ مانی یا وہ قتل نہ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو بات واضح ہوئی۔ لیکن یہاں صلح ہو رہی ہے۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ یہ واضح سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جب تک وہ آپ کی بات نہ مان لیں تب تک جنگ کرتے رہو۔ اب سوال آپ سے ہے کہ سیدنا معاویہ نے کون سی بات مانی ہے سیدنا علی کی، جو سیدنا علی نے ان سے جو ہے وہ جنگ بندی کر دی اور صلح کر دی، اور یہاں تک بول دیا کہ جاؤ ابو موسیٰ، جاؤ صلح کرو تاکہ میری گردن پہ کٹ جائے نا، پھر بھی جا کے صلح کرو۔ ایسا کیا مسئلہ تھا؟ قرآن کے خلاف کیوں سیدنا علی نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا مزہ آئے گا جی، اب جھوٹ کا بھی سہارا لینا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔
سب سے پہلے انہوں نے تو نہیں ماننا، میں گروپ کے لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، یہ بات جان لیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور معاویہ کی کبھی صلح نہیں ہوئی۔ یہ بات جان لیں، میں سب بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ صلح علی آپ نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور ان کی کم علمی ہے، یہیں پہ یہ مناظرہ ہار جاتے ہیں۔ حضرت علی کی کبھی صلح نہیں ہوئی معاویہ کی طرف سے۔ انہوں نے قرآن نیزے پر کھڑے کیے اور انہوں نے کہا فیصلہ ہمارے درمیان قرآن کر دے۔ یہی اللہ کا حکم ہے کہ جب وہ قتال چھوڑ دیں، انہوں نے قتال چھوڑ کے قرآن کھڑے کر دیے، اور اللہ کا اس میں اعلان ہے کہ اگر ان کے دلوں میں کفر بھی ہو تو آپ جھک جاؤ۔ حضرت علی نے حکمین مقرر ہوئے اور حکمین کی تحکیم پایا تکمیل تک نہیں پہنچی۔ اب وقت پھر 1 منٹ ہو گیا، اگلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، یہ دیکھیں میں نے مسند 2 اسناد سے روایت بھیجی ہے، اور اس کی سرت پہ آپ کو جرا بھی نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ واضح روایت ہے کہ سیدنا علی خود فرما رہے ہیں کہ اے ابو موسیٰ، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی تو میں نکلتا ہی نہیں جنگ کے لیے۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود اگر باغی سمجھتے تھے، حقیقی باغی سمجھتے تھے، تو یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں نکلتا ہی نہیں پر۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے صلح کرو۔ صلح ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بات نہیں ہو رہی، سیدنا علی نے صلح کی کوشش کی۔ اب مجھے بتاؤ کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ تب تک جنگ کرو جب تک وہ آپ کی بات نہ مانے۔ سیدنا علی نے ایک تو یہ کہا کہ کاش میں نکلتا ہی نہیں، اگر بات یہاں تک پہنچتی میں نکلتا ہی نہیں۔ ایک تو جنگ سے انکار کر رہے ہیں، وہ افسوس پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے صلح کرو، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اگر وہ حقیقی باغی تھے معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو آپ بتائیں کیا مسئلہ یہ؟ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں نے ابھی ان سے مطالبہ کیا ہی نہیں کہ انہوں نے جو جھوٹ باندھا ہے اس جھوٹ کا بھی میں نے ابھی مطالبہ نہیں کیا۔ میرے لیے حجت، سب سے پہلی حجت ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا متواتر حدیث اور اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واہ مار تقتلک فیۃ الباغیہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو باغی مان کر ان سے جنگ شروع کر دی۔ حضرت علی نے کہاں جنگ روکی، کہاں یہ کہا، کبھی نہیں کہا۔ حضرت علی ان سے قتال کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں یہ متواتر عقیدہ پایا جا رہا ہے کہ وہ عمار کے پیچھا کر رہے ہیں کہ جو گروہ عمار کو قتل کرے گا اس سے ہم جنگ کریں گے۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ کی ہے اور انہوں نے نیزوں پر قرآن کھڑے کیے، یعنی انہوں نے قتال روک دیا۔ جب قرآن کہتا ہے کہ باغی اپنی بغاوت سے رک جائے، یعنی قتال سے رک جائے، تو تم بھی اس کی طرف جھکو۔ اب یہاں تک معاملہ ہوا ہے اور انہوں نے اپنی پچھلی وائس میں کہا کہ صلح کر لی۔ اب مجھے بتائیں، انہوں نے پچھلی وائس میں حضرت علی کی صلح کا کہا ہے، اب اس صلح کو تو ثابت نہیں کر سکے۔ اب یہ حضرت علی کا وہ جھوٹی باتیں ہم پر لگا رہے ہیں، اس کا میں بعد میں آپریشن کروں گا۔ سب سے پہلے اپنی اس بات سے رجوع کرتے ہیں کہ صلح ہوئی حضرت علی اور معاویہ کے درمیان، انہوں نے خود کہا صلح ہوئی، تو اب یہ صلح تو نہیں ہوئی۔ اب یہ پیش کر رہے ہیں کہ جاؤ جا کے صلح کرو، یہ جھوٹی روایت پیش کر رہے ہیں۔ صلح تو بتا سکتے ہیں کہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی تھی، یہ صلح ہوئی ہے، آج تک کبھی کسی نے سنا ہے؟ تو اس جھوٹی بات سے رجوع کرتے ہیں، اسی کے اوپر ان کی شکست ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹ باندھا، اس سے رجوع کریں۔ میں نے آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ سے بسند صحیح روایت پیش کی ہے، اور ایک نہیں 2 روایت پیش کی ہیں۔ ان کو ایک جھوٹی کہہ رہے ہیں، تو بسم اللہ کریں، جھوٹ ثابت کریں جھوٹی کس طرح ہے، بسم اللہ کریں۔ سیدنا علی کے عمر کو جھوٹا کہہ رہے ہیں آپ، تو بغیر دلیل نہیں ہوگا، ثبوت پیش کریں آپ کس طرح جھوٹی ہے۔ یہ علمی بات نہیں ہے، یہ جان چھڑانے بات ہے، اور جان چھوٹے گی آپ کی میرے سامنے، ٹھیک ہے، جب تک دلائل نہیں پیش کریں گے آپ اس کے جھوٹے ہونے کی۔ سیدنا علی واضح فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں نہ نکلتا، یعنی جنگ کرنے سے سیدنا علی کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ نہ کرتا۔ اور دوسری بات ہے، صلح جب منع ہے قرآن کے مطابق، تو سیدنا علی کی کوشش کیوں کر رہے ہیں صلح کی؟ قرآن منع کر رہا ہے، صلح کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، جنگ کرتے رہو جب تک آپ کی بات نہ مان لیں۔ اور سیدنا علی ان کی وہ بات نہیں مان رہے، پھر بھی صلح کر رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ یہ سیدنا علی نے بقول آپ کے اصول کے غلط فیصلہ کیا ہے، اور اس کو جھوٹی ثابت کرنے روایت کو آپ سے ایسی بات نہیں چلے گی جھوٹی ہے۔ جھوٹی کس طرح ہے، جرا کرو نا اس پر بھائی۔ 2 اسناد ہیں، 2 اسناد، آپ کو ہمت ہے تو جرا کر کے دکھائیں کسی پر بھی، ٹھیک ہے، اور 2 اسناد ہیں، اگر ایک ضعیف بھی ہو گئی نا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹینشن نہ لیں، میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ۔ اس جھوٹی اور من گڑت باتوں کا میں کلا کما 2 منٹ میں کر دوں گا۔
زندگی میں تم لوگوں نے یہ چیزیں نہیں پڑھی ہوئی جو میں پڑھ کے گزر گیا ہوا ہوں. اسماء و رجال سے یہ ثابت کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم نے یہ دعویٰ کیا کہ صلح ہو گئی تھی حضرت علی اور معاویہ کے درمیان. تم نے اوپر وائس میں کہا، میں نے دوبارہ سنی ہے وہ وائس، تم نے کہا صلح ہو گئی تھی، تو صلح تو ہوئی نہیں. پہلی بات یہ جان لو. اور حضرت علی اور معاویہ کے درمیان کوئی صلح نہیں ہوئی، یہ سب گروپ والے جان لیں. اس نے کہا صلح ہو گئی ہے، اس کے اوپر یہ اپنی بات واپس لے، اس کی شکست ہے. پہلی بات، صلح ہوئی ہی نہیں. دوسری بات، اس نے کہا کہ حضرت علی نے کہا کہ میں نکلتا ہی نہ. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جنگوں کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبریں ہیں. کیا حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبروں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں مانتے تھے؟ حضرت علی یہ انہوں نے جو پیش کیے نا، عساکر کی نیچے لگا دیا اور اوپر ابن ابی شیبہ کی، ان دونوں کا آپریشن میں کر دوں گا، پہلے سے کیا ہوا ہے. ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. پہلے یہ اپنی یہ بات واپس لے لیں یا یہ ثابت کر دیں کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی تھی. انہوں نے اوپر وائس میں کہا ہے، میں اسی وائس کو پکڑ کے بات کر رہا ہوں. یہ صلح اگر ہو گئی تھی تو یہ کہیں سے ثابت کر دیں امت میں کسی ایک فقہا میں سے، محدثین میں سے، ائمہ میں سے، اور اس کی تاریخی حیثیت میں سے کہ معاویہ اور حضرت علی کے درمیان صلح ہو چکی تھی. اور اگر صلح ہو گئی تھی تو پھر کیوں حضرت حسن کی خلافت ہوئی، پھر کیوں معاویہ فوجیں لے کر آ گیا، پھر کیوں دوبارہ صلح کی پیشکش ہوئی؟ دو صلح کر رہا تھا معاویہ. اگر حضرت علی کی صلح نہیں مانتا تو پھر اپنی وائس واپس لینی، تو اس کی شکست ہے. پھر میں ان دونوں جھوٹی روایتوں کے اوپر ایسی آری چلاؤں گا، ان نے اپنی زندگی میں نہیں. یہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے، حضرت علی کی متواتر عمل کے خلاف، رسول اللہ کی متواتر حدیث کے خلاف جھوٹی من گڑت بات کر رہا ہے. سب سے پہلے اوپر والی وائس میں صلح ہو گئی تھی یہ واپس لے، نہیں تو پھر یہ مناظرہ ہار جائے گا. ادھر اس نے جھوٹ باندھ دیا حضرت علی کے اوپر اور معاویہ کی صلح کے اوپر. یہ بات جو ہے نا سارے گروپ والے بھی سن لیں، نہ کسی نے سند کا مطالبہ کیا، نہ کوئی حدیث کا مطالبہ کیا گیا، کچھ نہیں کیا گیا. ہم نے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا. اور ہم نے یہ بھی ہم نے کہاں مانا ہے؟ ہماری وائس دکھاؤ کہ حضرت علی کوشش کر رہے تھے میری صلح ہو جائے. جھوٹ ہم پر باندھ رہے ہیں. 4 سندیں دکھاؤ، 8 دکھاؤ. میں ابھی تم تو کاپی پیسٹ کرو گے نا، میں ایک کی 2 منٹ کے اندر 10 حدیثیں پڑھ جاؤں گا، متواتر حدیثیں. ایسی کوئی بات نہیں. میں اپنی کوئی علمی حیثیت آپ کے اوپر واضح نہیں کرنا چاہتا. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ صلح ہو گئی تھی، علی معاویہ کی صلح ہو گئی تھی. اس کے اوپر آپ نے جواب نہیں دیا. میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا. میں نے مطالبہ نہیں کیا، نہ کسی حدیث کا یا کسی چیز کا آپ نے ادھر لگائی، یا آپ اس کو واپس خود ہی اس کو ڈیلیٹ کریں، مجھے نہیں چاہیے. جب میں مطالبہ کروں تو پھر بتانا، یا آپ اپنا کوئی بات واضح کریں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں صلح نہیں ہوئی تھی حضرت علی اور حضرت معاویہ کی. آپ نے کہا صلح ہو گئی تھی. یہ جھوٹ اور بہتان بندہ، اس کو واپس لینے تو آپ کی شکست ہے. دوسری بات یہ، حضرت علی کوشش نہیں کر رہے تھے صلح کرنے کی. حضرت علی جنگ کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے. امت کا اجماع ہے اس کے اوپر، اور کئی 100 بندے قتل ہوئے. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں جی صلح کی کوشش حضرت علی نے کی ہوئی. قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ اگر باغی قتال چھوڑ دے، پلٹے قتال سے، تو تم بھی جھک جاؤ. انہوں نے قتال چھوڑا. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ ان کے دل میں کوئی ایسی کفر بھی ہو تو آپ جھک جاؤ اور اللہ پر چھوڑ دو. کہتے ہو میں قرآن پاک کی پوری وہ آیتیں لگوا دیتا ہوں ادھر. سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں نے تو آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا. آپ نے کہا علی اور معاویہ کی صلح ہو گئی تھی. آپ کی وائس پڑی ہے. اب آپ کہتے ہیں کوشش کی، تو اس وائس سے رجوع کریں. آپ تو ادھر ہی مناظرہ ہار جاتے ہیں. آپ نے جھوٹ باندھا، لیکن میں آپ کو پھر چانس دیتا ہوں، میں نہیں ہراتا آپ کو. اس سے رجوع کریں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا کیا یہ میں اگلی وائس میں بتاتا ہوں. پہلے آپ اس سے رجوع کرتے ہیں کہ نہیں صلح، آپ نے کہا ہم نے نہیں مانا کہ صلح کی کوشش کی تھی حضرت علی نے. یہ آپ کا بہتان ہے. بسم اللہ کریں. پہلے تو وہ آیت بھیجیں آپ جس کے مطابق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پلٹیں تو آپ صلح کریں ان سے. وہ ذرا پوری آیت بھیجیں آپ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے بھیجی گئی حدیث کو ہاتھ نہیں لگایا. کوئی جواب نہیں دے رہے آپ نے پہلے جھوٹا کہا لیکن ثابت نہیں کر سکے آپ. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دوں گا، متواتر حدیث پڑھ دوں گا. بھائی پڑھنے کو میں بھی پڑھ لوں گا انشاءاللہ، لیکن وہ موضوع کے مطابق ہو، جو زیر بحث بات ہے اس کے مطابق ہو. ورنہ ایسے بھلے پڑھیں آپ، وہ ثواب ملے گا آپ کو، لیکن یہاں نہیں بھیجیں برائے مہربانی. جو کام کی بات چل رہی ہے وہ بھیجیں آپ. آپ کے نزدیک حضرت معاویہ
جو ہے وہ باغی ہیں تو ان سے صلح کی کوشش سیدنا علی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو موسیٰ جاؤ، اگرچہ مجھے اپنی گردن دینی پڑے. یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، لیکن خارجیوں کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہا جا رہا. سیدنا علی کہہ رہے ہیں کہ اے ابو موسیٰ اگر یہاں تک بات پہنچتی میں نکلتا ہی نہیں. کتنی واضح باتیں ہیں. سیدنا علی کی قول کو نہیں مان رہے آپ. یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ اس طرح بات ہوتی ہے علمی، نہ آپ رد کر پا رہے ہیں. دیکھیں آپ رد کریں، آپ کے پاس کچھ نہیں بچا. آپ باغی مان کر، شرعی باغی مان کر سیدنا علی کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، سیدنا علی نے صلح کی کوشش کی. یہ تو اس حدیث میں واضح حدیث ہے. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے. حدیث کے منکر بن رہے ہیں آپ جناب. بسم اللہ کریں، آپ میرے سوال کا جواب دیں. اس طرح ٹائم ضائع نہ کریں، نہ میرا، نہ اپنا، اور نہ سب کا. ٹھیک ہے. آپ ایک ایسے بہتان لگانے والے ایک ظالم شخص ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جو ہے نا حدیث کے منکر، متواتر حدیثوں کے منکر، قرآن کی آیاتوں کے بھی منکر ہیں. میں نے آپ سے جس چیز کا مطالبہ کیا، میں تیسری وائس کر رہا ہوں. آپ کی شکست ہو جانی ہے. میرے پاس آپ کی وائس موجود ہے. آپ نے کہا حضرت علی کی اور معاویہ کی صلح ہو گئی تھی. دنیا میں ایک محدث، محقق، مورخ، ایک مترجم اذلہ اربعہ میں سے کسی ایک نے یہ مانا ہو، امت میں سے کسی نے یہ مانا ہو، آپ کے محلے کی مسجد کے مولوی نے بھی یہ عقیدہ رکھا ہو کہ معاویہ اور علی کی صلح ہو چکی تھی؟ آپ نے یہ اوپر وائس کی، آپ اس وائس سے رجوع نہیں کر رہے، اور بار بار وہی مجھے دکھائی جا رہے ہیں کہ جی وہ حضرت علی نے. جھوٹ ہے، من گڑت ہے. حضرت علی کوئی نہیں پچھتاتے تھے اس کے اوپر. حضرت علی نے کبھی نہیں کہا کہ میری گردن دینی پڑے تو بس بچا لو مجھے. یہ آپ بار بار ہر بندہ کہتا ہے حضرت علی حق پر تھے، اور جو حق پر ہے وہ کہے گا کہ میری گردن کٹوا دو، جاؤ میری صلح کروا دو. وہ تو حق پر ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ حضرت علی اور معاویہ کی صلح نہیں ہوئی، آپ نے بہتان لگایا، وہ واپس نہیں لے رہے. مجھے اس جو آپ نے جھوٹی من گھڑت روایتیں لگائی ہیں نا، اس پر آپریشن ابھی کروں گا. اس سے پہلے قرآن پیش کروں گا، قرآن کے بعد متواتر حدیث پیش کروں گا، حضرت علی کا عمل پیش کروں گا، صحابہ کا اس کے اوپر عقیدہ پیش کروں گا، خواہش پیش کروں گا. صحابہ بھی چاہتے تھے کہ وہ ہم ہوں. لیکن پہلے سب سے مجھے یہ بتاؤ، جو تم نے بہتان باندھا، جھوٹ باندھا، حضرت علی کی اور معاویہ کی صلح ہو گئی تھی، اس چیز سے رجوع کرتے ہو یا اس کے اوپر مناظرہ رکھنا ہے کہ پھر میں تمہیں ثابت کر دوں صلح نہیں ہوئی تھی تو تم مناظرہ ہار جاؤ گے؟ نہیں جناب، آپ تو قرآن کی آیت نہیں بھیجیں گے، میں ہی بھیجتا ہوں. اوپر جو انہوں نے آیتیں نا آپ کے معاون صاحب نے، تو یہ آیتیں پہلے آپ ثابت کریں کہ یہ آیتیں بغات کے لیے، باغیوں کے لیے ہیں بھی صحیح. لیکن میں آیت بھیجتا ہوں، واضح لکھا ہوا ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بغاوت کرے، زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تب تک لڑو جب تک اللہ کی طرف رجوع کرے. اب مجھے بتائیں کہ معاویہ نے رجوع کیا، سیدنا علی کی بات مانی، سیدنا علی کی بیعت کی؟ بیعت نہیں کی، آخر تک نہیں کی، اور اپنے بات پر اڑے رہے، اپنے مطالبے پر اڑے رہے. تو آپ بتائیں کہ سیدنا علی نے قرآن کی خلاف ورزی کیوں کی، کیوں صلح کا مطالبہ کیا؟ آپ کے پاس کچھ جواب نہیں ہے، نہ آپ روایت کا جواب دے پا رہے ہیں. آپ شرعی باغی کے اگر پھنس چکے ہیں. اب آپ یہی کہیں گے کہ بھئی صلح جو ہے وہ کر چکے، ثابت کرو. اب یہی بہانہ آپ کے پاس. اب آپ کا نظریہ آپ کو غلط ہوتا ثابت نظر آ رہا ہے قرآن سے، اسی لیے آپ یہی ٹائم پاس کریں گے اور آپ یہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، آخر تک یہی کریں گے. لیکن میں آگے چلتا جاؤں گا، میں دلائل دوں گا، میں آپ کے نظریے کو باطل ثابت کروں گا، کتب اہل سنت سے دکھاؤں گا کہ آپ کا نظریہ باطل ہے. ابھی تو بات پڑی ہوئی ہے، ابھی کہاں ہے؟ ابھی دیکھیں کیا مزہ آتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں میرے بھائی، میں نے ایک چیز کا آپ سے مطالبہ کیا، آپ نے جھوٹ باندھا، ادھر جھوٹی بات کی. 2 مہینے پہلے کی آپ کی وائسز لگائیں، آپ نے حکمن باغی بھی مانا، بظاہر باغی بھی مانا. آپ نے کہا، انہوں نے پھر ایک وائس میں کہا وہ باغی تھے، تو اب آپ وہ باغی تھے نا، ہیں تو نہیں نا، انہوں نے بغاوت کی تھی. تو بغاوت آپ مان کر بھاگ گئے، اب آپ پھر آ گئے. پھر آپ نے آ کر کہا کہ حضرت علی صلح کرنا چاہتے تھے. پھر آپ نے یہ کہا کہ صلح ہو گئی تھی. صلح ہو گئی تھی، یہ بہتان تو آپ کا سب سے بڑا ہے. میں نے آپ کا اس کا مطالبہ 4 دفعہ کیا، آپ نے نہیں دیا اس کا مجھے جواب.
سب سے پہلے دوسری بات، آپ نے بات کو آگے بڑھانے کے لیے اب آپ وہ بھولنا چاہتے ہیں، آپ اپنی شکست تسلیم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے، تو یہ گروپ والے سب سن رہے ہیں. کیا ابھی تک کسی نے گروپ میں سے یہ آج تک بات سنی حضرت علی اور معاویہ کی صلح ہو گئی تھی؟ اس نے یہ 2 دفعہ اپنی وائس میں کہا. اب آگے آ جائیں، یہ نہیں اپنی بات پہ کرنا چاہتے تو قرآن کی روح سے حضرت علی جنگ کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اللہ کے امر کی طرف آئیں، تمہیں پتہ ہو کہ یہ دھوکہ کریں گے، پھر بھی تم جھک جاؤ. اب اللہ کی طرف امر کی طرف آنا کیا ہے؟ انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے، قرآن آگے کر دیا، تو یہ قرآن اللہ کا امر نہیں ہے تو اور کون سا اللہ کا امر ہے؟ حضرت علی کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ دھوکہ کریں گے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں پتہ بھی ہو تو دھوکہ کریں گے، پھر بھی تم جھک جاؤ. لیکن اس کے باوجود بھی یہ پایہ تکمیل تک بات نہیں پہنچی. ان کی یہ چال تھی جنگ کے اس سرکمسٹانسز کو ٹالنے کی، اور انہوں نے ٹال دیا. صلح بھی نہ ہوئی. آج تک تاریخ نہیں بتاتی صلح ہوئی ہو، کوئی محدث نہیں کہتا صلح ہوئی ہو. تو اس بیچارے نے کیا دیا جی، حضرت علی اور معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی تھی، تو 2 صلحیں کروا رہا ہے، ایک حضرت حسن کے ساتھ، ایک حضرت علی کے ساتھ. تو یہ قرآن سے میں نے قرآن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے امر کی طرف جھکیں، حالانکہ ان کے دلوں میں اگر یہ ایسی چیز ہو پھر بھی جھک جاؤ، یہ دھوکہ بھی دے رہے ہو پھر بھی جھک جاؤ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ روکی کیونکہ انہوں نے قرآن آگے کیے. جب وہ جنگ روک دیں، قتال روک دیں، تو تم بھی رک جاؤ. تو یہ تو کافر کے لیے بھی ہے، معاویہ تو پھر بھی مسلمان ہے. بسم اللہ کریں. پہلے تو وہ آیت بھیجیں آپ جس کے مطابق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پلٹیں تو آپ صلح کریں ان سے، وہ ذرا پوری آیت بھیجیں آپ، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے بھیجی گئی حدیث کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئی جواب نہیں دے رہے آپ نے پہلے جھوٹا کہا لیکن ثابت نہیں کر سکے آپ، ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دوں گا، متواتر حدیث پڑھ دوں گا. بھائی پڑھنے کو تو میں بھی پڑھ لوں گا انشاءاللہ، لیکن وہ موضوع کے مطابق ہو، جو زیر بحث بات ہے اس کے مطابق ہو، ورنہ ایسے بھلے پڑھیں آپ، وہ ثواب ملے گا آپ کو، لیکن یہاں نہیں بھیجیں برائے مہربانی. جو کام کی بات چل رہی ہے وہ بھیجیں آپ. آپ کے نزدیک حضرت معاویہ جو ہے وہ باغی ہیں، تو ان سے صلح کی کوشش سیدنا علی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو موسیٰ جاؤ، اگرچہ مجھے اپنی گردن دینی پڑے، یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، لیکن خارجیوں کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہا جا رہا. سیدنا علی کہہ رہے ہیں کہ اے ابو موسیٰ اگر یہاں تک بات پہنچتی میں نکلتا ہی نہیں. کتنی واضح باتیں ہیں. سیدنا علی کی قول کو نہیں مان رہے آپ، یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ اس طرح بات ہوتی ہے علمی، نہ آپ رد کر پا رہے ہیں. دیکھیں آپ رد کریں، آپ کے پاس کچھ نہیں بچا. آپ باغی مان کر، شرعی باغی مان کر سیدنا علی کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. سیدنا علی نے صلح کی کوشش کی، یہ تو اس حدیث میں واضح حدیث ہے. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حدیث کے منکر بن رہے ہیں آپ جناب. بسم اللہ کریں، آپ میرے سوال کا جواب دیں. اس طرح ٹائم ضائع نہ کریں، نہ میرا، نہ اپنا، اور نہ سب کا، ٹھیک ہے. آپ ایک ایسے بہتان لگانے والے ایک ظالم شخص ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جو ہے نا حدیث کے منکر، متواتر حدیثوں کے منکر، قرآن کی آیاتوں کے بھی منکر ہیں. میں نے آپ سے جس چیز کا مطالبہ کیا، میں تیسری وائس کر رہا ہوں. آپ کی شکست ہو جانی ہے. میرے پاس آپ کی وائس موجود ہے. آپ نے کہا حضرت علی کی اور معاویہ کی صلح ہو گئی تھی. دنیا میں ایک محدث، محقق، مورخ، ایک مترجم اذلہ اربعہ میں سے کسی ایک نے یہ مانا ہو، امت میں سے کسی نے یہ مانا ہو، آپ کے محلے کی مسجد کے مولوی نے بھی یہ عقیدہ رکھا ہو کہ معاویہ اور علی کی صلح ہو چکی تھی؟ آپ نے یہ اوپر وائس کی، آپ اس وائس سے رجوع نہیں کر رہے، اور بار بار وہی مجھے دکھائی جا رہے ہیں کہ جی وہ حضرت علی نے جھوٹ ہے، من گڑت ہے. حضرت علی کوئی نہیں پچھتاتے تھے اس کے اوپر. حضرت علی نے کبھی نہیں کہا کہ میری گردن دینی پڑے تو بس بچا لو مجھے. یہ آپ بار بار ہر بندہ کہتا ہے حضرت علی حق پر تھے، اور جو حق پر ہے وہ کہے گا کہ میری گردن کٹوا دو، جاؤ میری صلح کروا دو. وہ تو حق پر ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ حضرت علی اور معاویہ کی صلح نہیں ہوئی، آپ نے بہتان لگایا، وہ واپس نہیں لے رہے. مجھے اس جو آپ نے جھوٹی من گھڑت روایتیں لگائی ہیں نا، اس پر آپریشن ابھی کروں گا. اس سے پہلے قرآن پیش کروں گا، قرآن کے بعد متواتر حدیث پیش کروں گا، حضرت علی کا عمل پیش کروں گا، صحابہ کا اس کے اوپر عقیدہ پیش کروں گا، خواہش پیش کروں گا. صحابہ بھی چاہتے تھے کہ وہ ہم ہوں، لیکن پہلے سب سے مجھے یہ بتاؤ، جو تم نے بہتان باندھا، جھوٹ باندھا، حضرت علی کی اور معاویہ کی صلح ہو گئی تھی، اس چیز سے رجوع کرتے ہو یا اس کے اوپر مناظرہ رکھنا ہے کہ پھر میں تمہیں ثابت کر دوں صلح نہیں ہوئی تھی تو تم مناظرہ ہار جاؤ گے؟ نہیں جناب، آپ تو قرآن کی آیت نہیں بھیجیں گے، میں ہی بھیجتا ہوں. اوپر جو انہوں نے آیت نا آپ کے معاون صاحب نے،
تو یہ آیتیں پہلے آپ ثابت کریں کہ یہ آیتیں بغات کے لیے، باغیوں کے لیے ہیں بھی صحیح، لیکن میں آیت بھیجتا ہوں، واضح لکھا ہوا ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بغاوت کرے، زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تب تک لڑو جب تک اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اب مجھے بتائیں کہ معاویہ نے رجوع کیا، سیدنا علی کی بات مانی، سیدنا علی کی بیعت کی؟ بیعت نہیں کی، آخر تک نہیں کی، اور اپنے بات پر اڑے رہے، اپنے مطالبے پر اڑے رہے۔ تو آپ بتائیں کہ سیدنا علی نے قرآن کی خلاف ورزی کیوں کی، کیوں صلح کا مطالبہ کیا؟ آپ کے پاس کچھ جواب نہیں ہے، نہ آپ روایت کا جواب دے پا رہے ہیں، آپ شرعی باغی کے اگر پھنس چکے ہیں۔ اب آپ کے پاس، اب آپ یہی کہیں گے کہ بھئی صلح جو ہے وہ کر چکے، ثابت کرو، اب یہی بہانہ آپ کے پاس۔ اب آپ کا نظریہ آپ کو غلط ہوتا ثابت نظر آ رہا ہے قرآن سے، اسی لیے آپ یہی ٹائم پاس کریں گے اور آپ یہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، آخر تک یہی کریں گے۔ لیکن میں آگے چلتا جاؤں گا، میں دلائل دوں گا، میں آپ کے نظریے کو باطل ثابت کروں گا، کتب اہل سنت سے دکھاؤں گا کہ آپ کا نظریہ باطل ہے۔ ابھی تو بات پڑی ہوئی ہے، ابھی کہاں ہے؟ ابھی دیکھیں کیا مزہ آتا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں میرے بھائی، میں نے ایک چیز کا آپ سے مطالبہ کیا، آپ نے جھوٹ باندھا، ادھر جھوٹی بات کی۔ 2 مہینے پہلے کی آپ کی وائسز لگائیں، آپ نے حکمن باغی بھی مانا، بظاہر باغی بھی مانا۔ آپ نے کہا، انہوں نے پھر ایک وائس میں کہا وہ باغی تھے، تو اب آپ وہ باغی تھے نا، ہیں تو نہیں نا، انہیں بغاوت کی تھی، تو بغاوت آپ مان کر بھاگ گئے، اب آپ پھر آ گئے۔ پھر آپ نے آ کر کہا کہ حضرت علی صلح کرنا چاہتے تھے، پھر آپ نے یہ کہا کہ صلح ہو گئی تھی۔ یہ بہتان تو آپ کا سب سے بڑا ہے۔ میں نے آپ کا اس کا مطالبہ 4 دفعہ کیا، آپ نے نہیں دیا اس کا مجھے جواب، سب سے پہلے۔ دوسری بات، آپ نے بات کو آگے بڑھانے کے لیے اب آپ وہ بھولنا چاہتے ہیں، آپ اپنی شکست تسلیم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے، تو یہ گروپ والے سب سن رہے ہیں۔ کیا ابھی تک کسی نے گروپ میں سے یہ آج تک بات سنی حضرت علی اور معاویہ کی صلح ہو گئی تھی؟ اس نے یہ 2 دفعہ اپنی وائس میں کہا۔ اب آگے آ جائیں، یہ نہیں اپنی بات پہ کرنا چاہتے، تو قرآن کی روح سے حضرت علی جنگ کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اللہ کے امر کی طرف آئیں، تمہیں پتہ ہو کہ یہ دھوکہ کریں گے، پھر بھی تم جھک جاؤ۔ اب اللہ کی طرف، امر کی طرف آنا کیا ہے؟ انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے، قرآن آگے کر دیا، تو یہ قرآن اللہ کا امر نہیں ہے تو اور کون سا اللہ کا امر ہے؟ حضرت علی کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ دھوکہ کریں گے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں پتہ بھی ہو تو دھوکہ کریں گے، پھر بھی تم جھک جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ پایہ تکمیل تک بات نہیں پہنچی۔ ان کی یہ چال تھی جنگ کے اس سرکمسٹانسز کو ٹالنے کی، اور انہوں نے ٹال دیا، صلح بھی نہ ہوئی۔ آج تک تاریخ نہیں بتاتی صلح ہوئی ہو، کوئی محدث نہیں کہتا صلح ہوئی ہو۔ تو اس بیچارے نے کیا دیا جی، حضرت علی اور معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی تھی، تو 2 صلحیں کروا رہا ہے، ایک حضرت حسن کے ساتھ، ایک حضرت علی کے ساتھ۔ تو یہ قرآن سے، میں نے قرآن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے امر کی طرف جھکیں، حالانکہ ان کے دلوں میں اگر یہ ایسی چیز ہو پھر بھی جھک جاؤ، یہ دھوکہ بھی دے رہے ہو پھر بھی جھک جاؤ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ روکی کیونکہ انہوں نے قرآن آگے کیے۔ جب وہ جنگ روک دیں، قتال روک دیں، تو تم بھی رک جاؤ۔ تو یہ تو کافر کے لیے بھی ہے، معاویہ تو پھر بھی مسلمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے فقہ حنفی کی معتبر کتاب البنایہ فی شرح الہدایہ سے حوالہ پیش کیا ہے۔ واضح ہے کہ المراد من البغاة الخوارج، باغیوں سے مراد کون ہیں؟ خارجی ہیں۔ ولہذا ذکر هذا الباب فی المبسوط بین الخوارج، اس لیے انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے خوارج کا۔ پھر کہتے ہیں فاہل البغی هم الخارجون علی امام الحق بغیر حق، اور اہل بغی یعنی باغی وہ ہیں جو حق والے امام سے خارج ہوں بغیر حق کے، ناحق، ٹھیک ہے، ناحق خارج ہوں، وہی باغی ہیں۔ یہ شرعی باغی کی تعریف ہے۔ تو سیدنا معاویہ کا تو مطالبہ صحیح تھا قصاص عثمان کا، وہ تو ناحق تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو باغی سے مراد خارجی ہی ہیں۔ پھر یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ صحیح قرآن میں ہے کہ جب وہ جھکیں تم بھی جھکو، وہ ذرا قرآن کی آیت تو پیش کرو نا بھائی، قرآن کی آیت پیش کرو، جھکیں، لیکن جھکیں کیا؟ جھکے صحیح ہے معاویہ، بتاؤ مجھے کہاں جھکے، کون سی بیعت کی ہے علی رضی اللہ عنہ کی؟ یہ بتا نہیں رہے آپ، کیوں نہیں بتا رہے؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، آپ اس طرح ٹائم ضائع کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو عثمان بھائی نے بات کی نا انجینئر صاحب کی، تو آپ روایت پوری پڑھ کے دیکھیں، یہ تعویل غلط ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں اس لیے معاویہ کی وجہ سے، نہیں، صحیح ناری کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے صلح کرو اگرچہ میری گردن ہی جائے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی الفاظ فرما رہے ہیں کہ میں نکلتا ہی نہیں جنگ کے لیے،
ٹھیک ہے، یعنی سیدنا علی نکلنے کی افسوس کر رہے ہیں کہ میں خواہ نکلا اور جنگ ہو گئی اور اتنے شہید ہوئے. یعنی سیدنا علی افسوس کر رہے ہیں، خود کو قصور ٹھہرا رہے ہیں کہ میں کوفہ سے نکلا لشکر لے کر تو میری غلطی ہے، اس لیے جا کے صلح کرو، یہ میں نکلتا ہی نہیں اگر یہ مسئلہ ہوتا تو. دیکھیں آپ بار بار ایک چیز وہ لگا رہے ہیں جو میں مطالبہ ہی نہیں کر رہا. آپ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت علی نے کبھی نہیں کہا میری گردن بھی کٹوا دو، جاؤ جا کے صلح کر لو، میں کیوں نکل آیا، میں نے ایسا کیوں کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق پر قرار دیا ہوا ہے. امت مانتی ہے، امت کا اجماع ہے. یہ جھوٹ بن گڑت باتیں آپ بار بار لگائے چلے جا رہے ہیں. میں نے آپ سے ایک مطالبہ کیا تھا، آپ نے ایک جھوٹ باندھا. مناظرے کا یہ اصول نہیں ہوتا، میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. آپ نے ایک جھوٹ باندھا، حالانکہ میں نے سوچا تھا چلو بات بڑھاتے ہیں، لیکن آپ بار بار اسی پر جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے ایک جھوٹ باندھا کہ معاویہ اور حضرت علی کی صلح ہو گئی تھی. یہ آپ نے وائس میں 2 دفعہ کہا. آپ اس سے رجوع کرتے ہیں یا اسی کے اوپر مناظرے کا فیصلہ کرنا ہے کہ معاویہ اور حضرت علی کی صلح ہو گئی تھی؟ یہ آپ نے ثابت نہیں کیا ابھی تک. میں نے تیسری وائس کر دی. قرآن کی آیت اوپر لگی ہوئی ہے کہ باغی اگر جو ہے نا وہ جنگ سے رک جائیں اور اگر ان کے دلوں میں دھوکہ دینا بھی ہو، تم پھر بھی جو ہے نا، یعنی کہ جھکنا، یہ کہا گیا ہے کہ جو حق والے ہیں نا یہ پھر بھی جھک جائیں، حالانکہ تمہیں پتہ ہو کہ یہ لوگ دھوکہ دیں گے. صرف اگر وہ قتل سے رک جائیں، قتال کرنے سے رک جائیں، تو تم بھی جھک جاؤ. تمہیں پتہ ہو کہ یہ لوگ دھوکہ دیں گے. تو معاویہ نے دھوکہ دیا، حضرت علی نے پھر بھی چانس دیا. یہ میں نے قرآن کی آیتوں پر لگا دی. لیکن میرا مطالبہ پھر وہی ہے کہ تم نے یہ جو بہتان باندھا، جھوٹ بولا، اس کے اوپر گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ بار بار گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ شرم بھی نہیں آتی؟ بار بار تیسری وائس کر دی ہے. اس کا یا جواب دو یا رجوع کرو یا کہو غلطی ہو گئی، منہ سے نکل گیا، پھسل گئی زبان، کچھ تو کہو. وہ بات سنتے ہی نہیں تم لوگ. ان کا جھوٹ سن لے سارے گروپ والے. میرے پاس بہت سے دلائل ہیں، میں بہت سے دلائل دوں گا. سب سے پہلے میں نے 4 5، یہ 6ٹھی میں وائس کر رہا ہوں، اس کی یہ سب سے بڑی شکست سن لیں سب. اس بندے نے خود یہ بات کہی کہ ظاہراً تو وہ باغی ہے. چلے جی باغی کو چھوڑے، میں تو یہ حیران ہو گیا. اس بندے نے اس میں وائس کی کہ معاویہ اور حضرت علی کی صلح ہو گئی تھی. اس بات کا اس نے، میں 6ٹھی وائس کر رہا ہوں، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اور جھوٹ پہ جھوٹ. اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ حدیث کسے کہتے ہیں. جی حدیث کو جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے، یہ ایک بندے کا قول ہے جو منسوب کر رہا ہے حضرت علی سے. یہ جھوٹ ہے، من گڑت ہے. میں اس کے اوپر، اس کی سند کے اوپر جاؤں گا تو پھر یہاں پر سارا وقت ہی پھر مکالمے نہیں ہوں گے، پھر سندیں آ جائیں گی، عام بندوں کو پتہ نہیں چلے گا. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں جو مقطوع اور ساری یہ جو منقطع باتیں کر رہا ہے نا، وہ اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس بندے نے کہا حضرت علی اور معاویہ کی صلح ہو گئی تھی. یہ جھوٹ اس نے باندھا. باغی اس نے خود مانا ہوا ہے. اب باغی کے ساتھ حضرت علی قتال کر رہے ہیں. حضرت علی نے وہی قتال کیا ہے معاویہ کے ساتھ جو حضرت علی نے قتال اپنی ساری جنگوں میں کیا ہے. یعنی یہ نہیں کیا کہ اب معاویہ کا کوئی فوجی آیا تھا تو حضرت علی اسے چھوڑ دیتے، جا تجھے نہیں قتل کرنا. حضرت علی نے قتال کیا ہے، اپنی تینوں جنگوں میں قتال کیا ہے. لیکن تینوں ہی جنگوں میں حضرت عائشہ والی جنگ جو تھی اس میں بھی قتال ہوا، حضرت معاویہ والی جنگ میں بھی قتال ہوا. لیکن جو مسلمانوں کے ساتھ جنگیں ہوتی ہیں اس میں مقتولین جو ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو قتل، جو دوسرا مخالف فرقہ ہوتا ہے اس کو وہ احکامات نہیں آتے جو کافروں کے ساتھ آتے ہیں. جو معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی، معاویہ کو ہم کافر نہیں کہتے، وہ مسلمان ہی تھے. اللہ کے نبی نے بھی انہیں فیۃ الباغیہ کہا ہے، لیکن یصلح بین فیتین مسلمین کہا ہے. لیکن جو خوارج ہے نا وہ دین سے نکل گئے، ان کو دین سے نکلے ہوئے کہا خوارج کو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوئے. معاویہ کے متعلق ہمارا دعویٰ ہی نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گئے. یہ سارے ان کو تو مسلمان ہی جانتے ہیں. ہم باغی مانتے ہیں، حق پر نہیں تھے، گناہ پر تھے، خطا پر تھے، ظلم پر تھے، بغاوت پر تھے، حق سے ہٹے ہوئے تھے اور تجاوز کر چکے تھے. اس لیے ان کے ساتھ قرآن کہتا ہے قتال کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم علی معاویہ صاحب، اگر آپ اسناد پر باتیں کریں گے تو پھر عوام کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. آپ کے پاس بھی روایتوں کا ڈھیر ہے تو ہمارے پاس اس سے 100 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، بہتر ہوگا کہ آپ بات چیت کریں. بس بات چیت میں جو بھی آپ کے سامنے آتا ہے وہ بات چیت کریں. باقی اسناد وغیرہ وہ بعد میں آخر میں چیک کر لی جائے گی. پہلے آپ لوگ بات چیت کر لیں. جناب آپ لوگوں میں دم ہے نا تو اصول کے مطابق اس کو ضعیف ثابت کریں. ٹھیک ہے نا، آپ میں دم نہیں ہے. ابھی 2 سندیں ہیں ابھی پیش کی میں نے، آگے اور پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، صبر کریں آپ.
آپ میں اگر دم ہے تو اس پہ جرح کریں، اور آپ کہہ رہے ہیں حدیث نہیں ہے، حدیث کی ذرا اقسام بتائیں، حدیث مرفوع، موقوف، مقطوع، یہ کیا ہے؟ پڑھے کچھ نہیں ہے آپ نے اور آگے تنقید کر رہے ہیں ایک صحابی رسول پر، یہ آپ کا علمی حال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں حدیث بھیجی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، واضح دیکھیں کہ سیدنا علی خارجیوں سے لڑ کر خوش ہو رہے ہیں، نعرے تکبیر لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جنگ صفین سے افسوس کر رہے ہیں، اور یہاں پیشن گوئی تھی خارجیوں کی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا علی خوش ہو رہے ہیں، افسوس نہیں کر رہے، اور لیکن جنگ صفین میں افسوس کر رہے ہیں بتائیں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ باغی سے اس طرح ہوتا ہے کہ باغی جب خلاف کرتے ہیں نا تو ان سے جنگ کے بعد شکر ادا کرتے ہیں بندے، لیکن وہاں سے علی افسوس کر رہے ہیں کاش میں نہ جاتا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ سمجھ لیا فرق آپ نے؟ یہ فرق خارجی باغیوں کا اور اہل صفین جو بظاہر باغی تھے معاویہ ان کا، یہ واضح فرق ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں عثمان بھائی روایت سے ہی بات ہوگی نا، اس طرح کیسے بات ہوگی؟ اور دیکھیں اصول کے مطابق آپ جرح کریں، آپ کو بالکل اجازت ہے، لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں۔ مرزا انجینئر صاحب کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں ضعیف، فلاں ضعیف، فلاں موضوع، تو اس طرح آپ بھی بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب سر آپ بظاہر باغی مانتے ہیں اہل اصحاب صفین کو؟ آپ مطلب امیر شام کو بظاہر باغی مانتے ہیں؟ آپ نے کھیت کے آخر میں خود ہی کہہ دی سر یہ بات۔ یار سب سے پہلے یہ سارے گروپ والے سن لیں، یہ جتنی بھی چیزیں پیش کرے گا اس کے اوپر جرا، اس کے اوپر تحقیق، سب اس کے اوپر حکم لگے ہوئے، ہم بھی پیش کرتے چلے جائیں گے تو کسی بندے کو کچھ پتہ نہیں چلنا۔ اس بندے نے جھوٹ باندھا کہ صلح ہو گئی تھی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صلح نہیں ہوئی تھی، پہلی بات۔ دوسری بات، اس بندے نے جھوٹ باندھا کہ حضرت علی جو تھے نا وہ ناراض تھے اپنی اس بات پر اور پریشان تھے۔ حضرت علی کا وہ قول جو ہے نا، وہ جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، وہ جنگ کوئی بھی جنگ ہو، حضرت علی اس معاملے میں تو بالکل خوش نہیں تھے کہ کلمہ کو قتل ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے حضرت علی اس پر جب حضرت طلحہ اور زبیر قتل ہوئے، حضرت علی نے گریہ کیا اس کے اوپر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت علی صفین کی طرف بڑھے، صفین میں حضرت علی نے جنگ کیا، اپنی ہر جنگ پر اللہ کے نبی نے ان کو مہر لگائی ہوئی تھی کہ صفین میں اللہ کے نبی نے کہا کہ باغی گروہ ہوگا، اس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وائے امار تقتلو کا فیت الباغیہ کہا۔ اما عائشہ والی جنگ میں باغی کی نہیں آپ نے جو نا پیشن گوئی کی، وہ اور ہے جنگ خارجیوں کے ساتھ، وہ تو بالکل ہی کافر ہو گئے نا، تو کفار کے وہ تو اسلام سے ہی نکل گئے، وہ تو اس کی الگ پیشن گوئی ہے۔ اب یہ ملا رہے ہیں، یہ باغی والی جنگ جو ہے نا یہ معاویہ بن سفیان کی ہے، جو جنگ ہے نا خارجیوں والی، اس میں تو وہ کافر ہی ہو گئے۔ معاویہ کو ہم نے کافر تو نہیں کہا، یہ تو معاویہ والی جنگ کو بھی ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور روایتیں جھوٹی من گڑھ لگاتے چلے جا رہے ہیں جس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ جو ہم نے بات سامنے رکھی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے باغیوں سے جنگ کی، اب یہ باغی مانتے نا بظاہر، تو یہ بظاہر باغی تھے، اب وہ بظاہر آگ میں بلانے والے بھی تھے۔ حدیث کے آگے تو میں ابھی گیا ہی نہیں، اب میں نے عمار یاسر والی حدیث کو نہیں ابھی چھوڑا، وہ آگ میں بلائیں گے، آگ کی طرف بلانے والے ہیں، اور عمار انہیں اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ اب حضرت علی کا لشکر اللہ کی طرف بلانے والا ہے، عمار یاسر کا جو معاویہ کا لشکر آگ کی طرف بلانے والا ہے۔ اب یہ بھی مانے گا کہ یہ بظاہر آگ کی طرف ہے اور وہ بظاہر اللہ کی طرف ہے۔ اب میں آدھی حدیث کے بعد پوری حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کا جواب دے، آگے ادھر ادھر جانے کے بجائے عمار یاسر والی حدیث پہ گفتگو کرے میرے ساتھ۔ جناب آپ علم کی بات کرتے ہیں نا، تو یہاں تو علم تو ہے نہیں آپ کے پاس، نہ حدیث کے جرح کے اصول بتائیں آپ کو، اور نہ ہی آپ جرح کر سکتے ہیں۔ آپ سلیمان بن مہران پر آپ نے بات تو کی، لیکن آگے سند پہ میں بات ہی نہیں کی اور نہ کریں گے، آپ کی اتنی علمی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ بات کر سکیں۔ میں تو آپ سب کو جو ہے وہ دیکھ چکا ہوں کہ پرکھ چکا ہوں کہ آپ کی علمی حیثیت کتنی ہے۔ بہرحال تو دلائل سے آپ بالکل کورے ہیں، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، صرف اس طرح کی باتیں ہیں بس کہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ کس طرح ہے، کیوں ہے، کچھ نہیں آپ کے پاس۔ اور آپ کہہ رہے ہیں سیدنا علی افسوس نہیں کریں، کیوں نہیں کریں گے؟ ان کو افسوس تھا اس پر کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو لوگ شہید ہو رہے ہیں کیوں؟ کہ سیدنا علی خود گئے نا، کوفہ سے شام صفین کی طرف سیدنا علی خود گئے ہیں، پھر روایت میں نے بھیجی ہے اس میں خود افسوس کر رہے ہیں کہ کاش نہ جاتا میں، ہیں جی، خود افسوس کر رہے ہیں اس بات پر، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ اگر لوگ شہید ہوئے ہیں تو سیدنا علی خود اپنے آپ پہ افسوس کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ابو موسیٰ جاؤ جا کے صلح کرو اگر میری گردن جائے، ہیں یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ معاویہ نے ایسا کیا، یہ تو آپ کے الفاظ ہیں نا، وہ تو خود پہ افسوس کر رہے ہیں کہ میں کاش نکلتا ہی نہیں جنگ کے لیے،
ہیں؟ یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ کے پاس دلیل کے میدان کچھ نہیں میدان میں نے ثبوت بھی دیا کہ خارجیوں کے سیدنا علی بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ خارجیوں سے جنگ کر رہے ہیں تو شکر ادا کر رہے ہیں اس جنگ کرنے کے بعد، لیکن یہاں افسوس کر رہے ہیں جنگ صفین کے بعد۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لو جی، یہ دیکھ رہے ہیں جس کی جتنی علمی خیانت اس کے پاس ہے نا، اس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ دور دور تک تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے، مناظرے میں اترتا ہے، وہ ایک مرد اپنے قول کے اوپر مر جاتا ہے۔ ہم اپنے قول کے اوپر مر جانے والے حسینی ہیں۔ تم نے یہ کہا کہ حضرت علی اور معاویہ کی صلح ہو گئی تھی، ہم نے 10 دفعہ جواب مانگا کدھر صلح ہوئی تھی، ڈسکس ہی نہیں کر رہے۔ تم نے ظاہری اور حکمن باغی مان لیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم نے اس حدیث کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ بھائی وہ عمار تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور وہ عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں محدثین محققین ان سب کی تحقیق لگاؤں گا، لیکن سب سے پہلے ہمارے آگے تو اللہ کے نبی سب سے بڑے ہیں نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس متواتر حدیث کو تم نے آدھا ٹکڑا مان کے ظاہراً باغی مانا، اب آدھا ٹکڑا مان کے ظاہراً آگ میں جانے والے کہو گے؟ اس کا جواب ہی نہیں آ رہا ابھی تک۔ اور وہ جی حضرت علی نے کہا جاؤ میری گردن چلی جائے، سب جھوٹم جھوٹ، اس کے اوپر ساری باتیں میں کروں گا، لیکن جب میں متواتر حدیث کو چھوڑ کے میں اس ضعیف اور من گڑت بات کے اوپر کیوں جاؤں، منقطع بات کے اوپر کیوں جاؤں؟ یہ اصول حدیث، یہ ساری چیزیں میں تمہیں سکھاؤں گا، لیکن سب سے پہلے ادھر بیٹھ کر متواتر حدیث کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر تمام امت کا اجماع ہے، حناف کے اقوال اور حناف اماموں کی میں تحقیق بھی دکھا دوں گا۔ متواتر حدیث کے تحت آدھی حدیث میں نے بتائی تو آپ 2 مہینے کے بعد آ کر آپ نے کہا ظاہراً باغی ہے، حکمن باغی ہے اور صورتاً باغی ہے، اور پھر یہ 3 دفعہ باغی کہہ دیا تو پھر اب حدیث کا باقی حصے کے مطابق آگ کی طرف جانے والا، صورتاً آگ کی طرف جانے والا بھی کہو اور حکماً آگ کی طرف بھی جانے والا کہو اور ظاہری طور پر بھی آگ کی طرف بلانے والا کہو۔ تو یہ تینوں ہی چیزیں حدیث پوری پہلے مانو، متواتر حدیث نہیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آئیں گے اقوال کے اوپر، یہ رسول اللہ کی متواتر حدیث کا جواب دو پہلے۔ آپ نے الفاظ کہنا کہ عمار جہنم کی یہاں بلائے گا اور وہ جنت کی یہاں بلائے گا اور وہ جہنم کی یہاں بلائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ الفاظ آپ اکرمہ کے علاوہ کسی اور سے دکھائیں۔ جس روایت میں اکرمہ نہ ہو، اکرمہ خارجی تھا، ٹھیک ہے، جس روایت میں اکرمہ خارجی نہ ہو اس میں آپ یہ الفاظ دکھائیں۔ یہ الفاظ جہاں بھی ہیں وہاں اکرمہ راوی موجود ہے۔ دوسری بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمار بلائیں گے جنت کی طرف، یعنی بقول آپ کے سارے اہل صفین جہنمی ہوئے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارے اہل صفین جہنمی ہوئے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی طرف وضاحت کریں تاکہ میں آپ کی اس بات کا رد سیدنا عمار سے ہی کروں، ٹھیک ہے؟ ذرا وضاحت فرمائیں، ادھر ادھر بات نہیں کرنا، جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دینا، بات کی ہے تو پورا بھی کرو، اس کو بھاگنا مت ادھر ادھر۔ اور جہاں جرح کی ہے نا آپ کے عثمان بھائی نے کہ اعمش سے کس نے روایت لی ہے وہ مبہم ہے، تو اگلی جو روایت میں نے پیش کی ہے نا اس میں حدثنا الاعمش عن ابی صالح، ابو صالح کے الفاظ ہیں، تو ابو صالح روایت کر رہا ہے، وہ ابہام دور ہو گیا، تو آپ کی جو ہے ظفاری جرح ختم ہو گئی، کچھ نہیں بچا آپ کی ظفاری جرح پر۔ تو آپ علمی لحاظ سے کچھ نہیں ہے، الحمدللہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، یہ سیدنا علی کی روایت بالکل صحیح ہے، آپ کا کچھ جواب نہیں ہے۔ اور یہ دوسرے دوست پتہ نہیں کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ سیدنا علی پہلے کے مسلمان تھے وغیرہ، کس نے انکار کیا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی خود افسوس کر رہے ہیں کہ میں کیوں نکلا، یعنی افسوس خود پہ کر رہے ہیں، خود کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، نہ کہ معاویہ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو قصوروار خود ٹھہرا رہے ہیں کہ میں کوفے سے نکلا اور جنگ ہوئی، لوگ شہید ہوئے، تو قصوروار میں ہوں اس کا، یہ کہہ رہے سیدنا علی، اور پھر آگے صلح کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات پوری پڑھیں، ادھوری بات نہ کریں آپ۔ اس سارے گروپ والے سن لیں جی، یہ بندے نے باغی والی کا جواب نہیں دیا، باغی مانا شرن، اور پھر میں بار بار دہرا رہا ہوں، میرا وقت بھی ضائع ہوتا ہے کہ اس بندے نے صلح ہو گئی تھی دونوں کے درمیان، اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ سارے بندے سن لیں، کبھی کسی نے یہ بات سنی ہے زندگی میں کہ صلح ہو گئی تھی؟ اس طرف یہ نہیں آ رہا، یہ مناظرہ ہار چکا ہے، اس نے بار بار میرے کہنے پر جواب نہیں دیا، اور ہم ہمیشہ باغی کہتے ہیں، ہم کوئی کافر مشرک نہیں کہتے، اس نے خود ظاہراً باغی بھی مانا، حکماً باغی بھی مانا، اس کا جواب نہیں دیا۔ اب اس کے بعد آگے چل کر یہ کہتا ہے کہ حضرت علی خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پچھتاتے تھے، قصوروار تھے۔ آج تک کبھی کسی نے کہا کہ حضرت علی قصوروار تھے؟ آج تک کسی نے یہ کہا کہ حضرت علی اپنے آپ کو حق پر نہیں سمجھتے تھے؟
آج تک ہم جن سے بھی بات کی ہے سب آپ سن لیں سارے بھائی، ہمیشہ سے آپ لوگ سب کہتے ہیں نا حضرت علی حق پر تھے، کہ وہ حق پر نہیں تھے. تو اس بندے نے یہ بھی لاواعث میں کہہ دیا کہ حضرت علی کو خود اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے تھے. اب میں ان سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ سارے دوزخی تھے، جہنمی تھے، جہنم میں چلے گئے. وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے، یعنی کہ جدھر عمار ہے ادھر حق ہے، جدھر عمار نہیں ہے ادھر باطل ہے. وہ باغی ہیں اور ان باغیوں نے قتال کیا. اور امام ابن حجر اسقلانی کی میں لگاؤں گا ادھر تحقیق بھی اور ادھر تحکیم بھی لگاؤں گا اس کے اوپر. سب سے پہلے میری باتوں کا جواب ہی نہیں یہ بندہ دے رہا. اب میں نے اس حدیث کو آگے بڑھایا تو فوراً اس کا جواب دے دیا، لیکن 5 وائسیں میں نے کی. میں نے کہا جو تم نے کہا کہ حضرت علی اور معاویہ کی صلح ہو گئی تھی، اس کا تم نے کوئی مجھے ثبوت دیا؟ یہ عقیدہ بتایا کس کا ہے اس پوری امت میں؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیا. حدیث آگے بڑھائی تو ساتھ ہی اب اس نے جو میں اب ٹیکنیکل بات آپ لوگوں کو بتاؤں گا، شاید ہر بندے کو پتہ نہ لگے. آمش جب ان سے روایت کرتا ہے وہ اس کی روایت صحیح نہیں ہوتی. اس بندے کو بیچارے کو اتنا بھی نہیں پتہ. جب اس بندے کو اتنا ہی نہیں پتہ کہ وہ ان سے روایت کر رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ان سے روایت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس بندے نے آپ لوگوں کو صرف وہ کاپی پیسٹ کر کے پاگل بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متواتر حدیث لگا رہا ہوں، میں قرآن پاک کی آیات لگا رہا ہوں. میں ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متواتر حدیث قرآن اور اس کے بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فہم لگا کر وہ قتل کر رہے ہیں حضرت علی، اور یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی پچھتا رہے ہیں. وہ حضرت علی قتل کر رہے ہیں اور یہ باغی مان رہے ہیں اور پھر بھی اس کا جواب نہیں دے رہا. یہ آپ بالکل آپ کو لاجواب ہو چکے ہیں. آپ کو بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا. اس طرح کی باتیں کر کے آپ ٹائم پاس کریں گے، ٹھیک ہے نا. سیدنا علی کو ہم حق پر مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدنا علی خود کو کیا سمجھ رہے تھے، میں یہ بات کر رہا ہوں. ہم کیا سمجھتے ہیں وہ تو بات ہی نہیں ہے. سیدنا علی حق پر ہیں، یہ اہل سنت کا موقف ہے. سیدنا معاویہ کی خطا اجتہادی، یہ اہل سنت کا موقف ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدنا علی اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ ایک خاص پوائنٹ یہ ہے، سیدنا علی اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور کس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ کے لیے نکلے. ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے. سیدنا علی حق پر تھے، سیدنا علی جنگ کے لیے نکلے، وہ بالکل صحیح کیا انہوں نے، اور واپس آیا بالکل صحیح کیا. ہم ہر بات کو حق مانتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. حدیث کا انکار کر رہے ہیں. سیدنا علی کا لوٹنا، افسوس کرنا اور صلح کے لیے بندے بھیجنا، آپ اس کا انکار کر کے منکر حدیث بن رہے ہیں. ہم انکار نہیں کر رہے اس کا، ٹھیک ہے. اور عمار والی بات سے آپ رجوع کر لیا آپ نے الحمدللہ کہ وہ جہنمی نہیں ہے، بلانے والے ہیں جہنم کی طرف، ہیں بلانے والے ہیں، جہنمی نہیں ہے، بلانے والے ہیں، ٹھیک ہے. حق پر عمار تھے، اس میں کس نے انکار کیا ہے؟ اس کا حق پر عمار تھے بالکل، اس میں کس نے انکار کیا ہے؟ اہل صفین والے بھی جنتی ہیں، اس کا آپ انکار نہیں کریں گے انشاءاللہ. قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، اس کا آپ انکار نہیں کریں گے. مقتولین دونوں طرف جنتی ہیں، اس کا آپ انکار نہیں کریں گے انشاءاللہ. اگر کریں گے تو میں آپ کے دلیل پیش کروں گا. میں آپ کو اسی مسلم بن شہبہ سے، آپ کے انجینئر مرزا کے پیپر 5C سے، جس نے آپ کو مروا دیا ہے آج ہیں. میں نے تقریباً سارے والے وہی پیش کیے ہیں، ابھی پیش کروں گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں کیا کرتا ہوں میں. سارے گروپ والے سن لیں، یہ سارے گروپ والے سن لیں کہ یہ بات کو ادھر ادھر الجھا کے رکھا ہوا ہے. اس نے کہتا ہے جی آپ نے رجوع کر لیا ہے. میں نے کہاں رجوع کر لیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں آگ کی طرف بلانے والے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبی خبر اور متواتر حدیث ہے، اور عمار ان کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے. اس سے کوئی انکار کرے وہ کافر ہو کے مرے گا. یہ تو متواتر حدیث ہے. ہم کیوں رجوع کریں گے؟ اس سے تو ہم رجوع یا انکار کرنے والے کو ہم کافر کہتے ہیں. معاویہ نے خود انکار نہیں کیا. یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں سارے بھائی سننے والے. معاویہ نے خود اس حدیث کا انکار نہیں کیا. وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے ہم معاویہ کو کافر نہیں کہتے. اس نے اس حدیث کا انکار معاویہ نے بھی نہیں کیا. دوسری بات، انہوں نے کہا وہ بات پر یہ کبھی نہیں آئیں گے. یہ سارے گروپ والے سن لیں. اس کی سب سے بڑی یہ شکست ہے کہ یہ کہہ رہا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کی صلح ہو گئی تھی. یہ اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر لوگوں کو یہی سکھاتے ہیں، پھر لوگ آ کر ہم سے سیکھ کر جاتے ہیں. اس نے بھی یہ کہا کہ شاید میری یہ بات یہاں چل جائے گی، لیکن نہیں چلے گی. اس باغی کی صلح نہیں ہوئی تھی جو کہ ظاہراً اور حکماً باغی ہے. اس کی کوئی صلح نہیں ہوئی تھی. اب اس پہ یہ کبھی نہیں آئے گا. میں ہر وائس میں اس کو یاد دلا رہا ہوں. آپ سب لوگ سن رہے ہیں، جو بھی اس کے چاہنے والے ہیں اس کو جا کر اس کے پی ایم میں کہیں کہ خدا را مولوی صاحب آپ نے ایک بات کی ہے کہ صلح ہو گئی تھی. وہ بار بار آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ نے تو اس کا جواب ہی نہیں دے رہے. اچھا، تیسری بات، انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، مقتولین کو. ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے.
ہم اس کی سند میں بھی نہیں جائیں گے۔ اسی الفاظ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے معاویہ کو جنت کی بشارت نہیں دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے معاویہ کے متعلق کہا کہ فیصلہ معاویہ اور میرے درمیان رہ جائے گا۔ تو سب بھائی یہ جان لیں، یہ سب لوگوں کو جو کہتے ہیں نا مقتولین جنت میں ہیں، تو مقتولین کے بارے میں انہوں نے حضرت علی کی اس حدیث کا جو بات کی، اسی میں معاویہ بن سفیان کی جنت کو حضرت علی نے روک لیا۔ اب حضرت علی جنت میں ہے تو امت کا متفقہ علیہ فیصلہ ہے۔ اب حضرت علی کا فیصلہ ہے کہ معاویہ جنت میں نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے تھے نا کہ حضرت علی پچھتاتے تھے، وہ تو میں ان کو پورا صاف کر دوں گا۔ اب حضرت علی کا قول ان کے لیے حجت نہیں ہو رہا۔ حضرت علی نے معاویہ کی جنت روکی ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ معاویہ کا اور میرا فیصلہ اللہ کے درمیان رہ جائے گا، یعنی معاویہ کو جنتی نہیں کہا حضرت علی نے۔ اس پر بھی یہ جواب نہیں دے پائے گا، باغی پر بھی جواب نہیں دے پائے گا، آگ کی طرف بلانے والے پر جواب بھی نہیں دے پائے گا۔ صلح ہو گئی تھی، اس پر بھی جواب میرا پینڈنگ ہے، 4 جواب پینڈنگ ہے، اور یہ آگے بڑھتا جائے گا، کبھی جواب نہیں دے گا۔ اس کے چاہنے والے سن لیں، میں بار بار اس سے مطالبہ کر رہا ہوں، یہ نہیں میرا سوال کا جواب دے رہا۔ یہ حدیث عمار میں نے بھیجی ہے، یہ دو بھیجی ہیں، ایک اوپر نشان لگایا، دوسرے نیچے نشان نہیں لگایا، لیکن دونوں وہی روایتیں ہیں فی باغیہ والی۔ اس میں اکرمہ نہیں ہے، اس میں جنت جہنم والے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو چیلنج دیا تھا، اکرمہ خارجی جس میں نہیں ہے وہ الفاظ دکھاؤ اس میں جنت جہنم والے۔ یہ الفاظ دیکھیں، دو سندیں ہیں، دونوں میں اکرمہ نہیں جنت جہنم والے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بار بار حدیث پڑھ رہے ہیں حضرت عمار والی، اس کا منکر کوئی نہیں ہے، اس کے مطابق حضرت معاویہ باغی ہیں، لیکن بظاہر حقیقی نہیں، بظاہر یعنی اس طرح کہ سیدنا علی کے مقابلے میں آئے، بس اتنا۔ نہ احکامات باغیوں کے لگے، نہ سیدنا علی نے باغی احکامات لگائے۔ سیدنا علی افسوس کر رہے ہیں، ایک طرف لڑ رہے ہیں خارجیوں سے اور خوش ہو رہے ہیں، اور یہاں لڑ رہے ہیں سیدنا علی صفین والوں سے اور افسوس کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے صلح کرو، جا کے صلح کرو، چاہے میری گردن جائے، صلح کرو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ لڑو جب تک ختم نہ ہو مسئلہ، آپ کی بات نہ مانے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صلح کرو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ بات کر رہے ہیں مناظر کی، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے معاملے کے بارے میں، ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے آئے آپ، ٹھیک ہے؟ تو حدیث عمار کے مطابق ہم اس کا انکار نہیں کرتے، حضرت معاویہ بظاہر باغی ہیں، بظاہر حقیقتاً باغی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی اعتراض بنتا بھی نہیں ہے معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ تو یہ بات الحمدللہ ہمارا موقف واضح ہے، میں نے دلائل سے آپ کا رد کیا ہے، دلائل آپ نے اپنے موقف پر، اچھا میں نے فقہ حنفی سے کیا کہ باغی کے معنی کیا ہے، خارجی باغی ہیں، اور باغی وہ ہے جو برحق امام کے خلاف نکلے اور ہو بھی ناحق، خود ناحق ہو، لیکن یہاں حضرت معاویہ ناحق نہیں ہے، ان کا مطالبہ برحق ہے قصاص والا۔ انسان کو جھوٹ بولتے ہوئے بھی نا شرم آنی چاہیے۔ میں آپ کو بار بار ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، ہر وائس میں تم کہتے ہو کہ حضرت علی نے کہا جاؤ میری گردن کٹ جائے، جاؤ جا کے صلح کر لو، اس طرح کے بہتانات آپ لگا رہے ہیں، اس کے اوپر ضعف، اس کے اوپر ضعیف، منقطع، سب کچھ اوپر لگا دیا گیا ہے، مسند ابن ابی شیبہ کی ہی شرح میں لگایا گیا ہے۔ آپ سے جو میں مطالبہ کرتا ہوں وہ آپ مطالبہ کبھی پیش نہیں کرتے۔ میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ ہم معاویہ کو باغی مانتے ہیں، آپ نے بھی باغی مان لیا۔ ہم نے باغی کے علاوہ اس کو کافر، مرتد تو نہیں کہا ہمارے دعوے میں۔ اب ہم نے آپ سے کہا کہ معاویہ باغی ہے، باغی کے بعد ہم نے آگے چلنا ہے، اس سے پہلے آپ نے کہہ دیا انہوں نے صلح کر لی تھی۔ یہ آپ نے جو بہتان لگایا، جھوٹ بولا یا سلپ آف ٹنگ ہے یا جو بھی ہے، اس کے اوپر آپ گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے باغی منوا لیا نا آپ کو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے باغی سمجھا تو قتال کیا۔ اگر حضرت علی قتال کر رہے ہیں باغی سمجھ کے، انہوں نے ظاہر دیکھا کہ یہ میرے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، میرے حکم کو نہیں مان رہے، انہوں نے قتال شروع کر دیا اور قتل ہونے شروع ہو گئے، بندے ہوئے بھی قتل، قتال بھی کیا۔ یہ سب گروپ والے سن لیں، حضرت علی نے باقاعدہ قتال کیا اور چن چن کر قتل کیے ہیں، یہاں تک کہ ایک جو سابقون الاولون صحابی بھی شہید ہو گیا، جس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اللہ کے نبی کی، اور صحابہ کرام انصار مدینہ سب حضرت علی کے لشکر میں بھی ہوتے ہیں، اور جو نہیں تھے وہ بھی داخل ہو گئے کہ معاویہ بغاوت کر رہا ہے، اس کے ساتھ قتال کرو۔ یہ قرآن کی آیت پر عمل نہیں کر رہے، قتل کرنا کسی کو یہ کیا کوئی ایک معمولی سی بات ہے؟ اب قرآن کی آیت پر عمل ہو رہا ہے تو قتال ہو رہا ہے، اور معاویہ کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اس بندے نے بھی مانا کہ وہ باغی ہے، ظاہرتاً باغی ہے، حقیقت میں وہ کہتا ہے باغی نہیں تو پھر قتال کیوں کر رہی ہے؟ کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے؟ حقیقت کچھ ہو رہا ہے تو انسان کو جانو، تو بعد میں کیا زندہ کر دیے تھے پھر، اگر حقیقت کا پتہ چلنا تھا تو۔
حضرت علی کے فیصلے کو ہم حقیقت مانتے ہیں. حضرت علی نے قتال کیا ہے. قتال کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے جب انہوں نے نیزوں پر قرآن کھڑے کر دیے، اب قرآن کی وہ آیت آتی ہے کہ اگر یہ باغی پلٹیں تو تم بھی جھک جاؤ. اور وہ پلٹے، انہوں نے امر اللہ کی، یعنی امر اللہ کیا ہے؟ قرآن. انہوں نے قرآن کی کرا کیا. قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ تمہیں دھوکہ بھی دے رہے ہوں پھر بھی تم اللہ پر چھوڑ دو. حضرت علی نے ابھی یہ موقع بھی نہیں آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اب یہ حکمین کی طرف آ ہی نہیں رہا، نہ آئے گا، نہ اس کو پتہ ہے جاہل کو. حکمین مقرر ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے حکم مقرر کیا ہے. بس اب معاملہ کیا ہوگا، یہ دونوں حکمین طے کریں گے. وہ آگے میں وائس میں بتا دوں گا کہ کیا معاملہ طے ہوا تھا جس وجہ سے صلح بھی نہ ہوئی اور معاملہ پائے تکمیل تک بھی نہ پہنچا. ان بندوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور اپنے جو مولویوں کو جو سیکھ کر ہمیں آ کر بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی حضرت علی پچھتاتے تھے، میری گردن کٹ جائے، جاؤ صلح کر لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ لمبی لمبی وائس کر رہے ہیں، ان کی ذرہ کی بھی نہیں ہوتی. وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ جو آپ پہلے کر چکے ہیں اوپر. حدیث عمار سیدنا معاویہ کو باغی ماننا، کس طرح ماننا، میں پوری وضاحت کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ کی ابھی تک کوئی واضح موقف نہیں ہے کہ آپ شرعاً باغی مانتے ہیں، کس طرح باغی حقیقی باغی مانتے ہیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں کر رہے آپ. ٹھیک ہے. اور میں نے ہر چیز کی وضاحت کی ہے کہ میں کس طرح مانتا ہوں، کس طرح نہیں مانتا. ہر وضاحت کی ہے میں نے. سیدنا علی نے جنگ کی ہے، نہیں کر رہا. سیدنا علی نے قتال کیا ہے، کوئی انکار نہیں کر رہا. اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ افسوس کر رہے ہیں، کاش میں نہ نکلتا. آپ کہیں جھوٹی حدیث ہے، واضح حدیث موجود ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جرح کی ہے. کہاں جرح کیا آپ نے؟ آپ کی جرح کا ٹھیک ٹھاک جواب دیا میں نے. آپ نے اس کی، آپ کی زبان ہی بند ہے اس بات پر. آپ نے جو آپ کے عثمان بن روایت بھیجی ہے نا کہ اس میں ابہام ہے اس لیے ضعف ہے، میں نے ابہام کو رد کر دیا کہ اگلی روایت میں ابو صالح سے روایت کر رہے ہیں، وہی احمش، وہی سلمان بن مہران. آپ کو جواب نہیں دے رہے اس کا. اور میں نے جو باتیں پیش کی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ان کا، صرف یہی کہ جھوٹ بول رہے ہو. آپ نے یہ رٹا ہوا بس، اور کچھ نہیں آپ کے پاس. آپ کی پوری ٹیم لاجواب ہے، آپ کی پوری ٹیم کے پاس جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں نا سارے صحابہ کرام ساتھ تھے، ذرا آگے دیکھیں ابن سیرین کیا کہتے ہیں، وہ آگے پیش کرتا ہوں میں کون کون سے ساتھ تھے ان کے سیدنا علی کے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ذرا. وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گروپ کے تمام بھائی سن لیں یہ بات. اس نے میری کسی بات کا اوپر جواب نہیں دیا جو سٹارٹنگ ہوئی. یہ نیچے اقوال پیش کر رہا ہے. یہ مان رہا ہے کہ حضرت علی حق پر ہے، یہ مان رہا ہے کہ معاویہ باغی بھی ہے، یہ مان رہا ہے کہ حضرت علی نے قتال کیا. اب یہ معاذ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، تمام گروپ والے سنیں، کہ حضرت علی باغی دیکھ کر، باغی مان کر، اس نے بھی مانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متواتر حدیث سے بھی باغی حضرت علی قتال کرتے ہیں. قتال کے بعد حضرت علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پچھتا رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا. یعنی اپنی بات پر نادم ہے، تو جو بندے قتل ہو گئے معاذ اللہ اس کا ذمہ دار حضرت علی پھر ہے. یہ کیسی منافقت ہے کہ حضرت علی کو حق پر بھی ماننا؟ اگر وہ حق پر ہیں تو پھر جو بندے قتل کیے صحیح قتل کیے، اور اگر قتل کیے تو پھر یہ کہہ رہا ہے حضرت علی تو وہ پچھتا رہے ہیں قتل کر کے. یہ 2 نمبر باتیں نہیں چلیں گی. اب میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں قرآن سے ثابت کر رہا تھا اس کو، سابقون الاولون والی آیت لگا کر. اب میں آپ کو، اس نے تو آگے نہیں بڑھنا، میں نے وہ اپنی وہ باتیں جو ہے نا اس کے اوپر قرض رکھی ہوئی ہیں.